الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستگی تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے
آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج پوری دنیا سکون کے لیے پریشان ہے۔ پوری دنیا، سب کو سکون چاہیے، مجھے بھی سکون، آپ کو بھی۔ مردوں کی ایک ہی آواز ہے سکون ملے، عورتوں کی ایک ہی آواز ہے سکون ملے، بزنس مین کی ایک ہی آواز ہے سکون ملے۔ گھر میں بے چینی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، اور گھر میں سب ڈپریشن کا شکار بہت ہیں۔ 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ آواز بڑوں کی ہے، یہ آواز چھوٹوں کی ہے، یہ آواز غریبوں کی ہے، یہ آواز مالداروں کی ہے۔ اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس لیے پریشان ہے، نا 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 نا۔ 5,000 کمانے والا بھی پریشان ہے، 50,000 کمانے والا بھی پریشان ہے، اور 5 لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے، اور جس کے شو روم میں روزانہ 5 لاکھ کا غلہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پریشانی کی وجہ پیسے کا کم ہونا نہیں، آج چیزیں بھی بہت ہے، فراوانی بھی بہت ہے، مختلف قسم کے ویرائٹیز ہیں اور مختلف قسم کے کھانے ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت سی آج وہ چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو پہلے زمانے میں وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، آج الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا جو ہے، یہ پہلے زمانے کے بادشاہ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کبھی بجلی آئے گی اور یہ پنکھا اس طرح ہوگا۔ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا اپنا ایک دور ہوا کرتا تھا، ایک ورچسپ ہوا کرتا تھا، ان کا ایک رعب ہوا کرتا تھا، اور شاہی حکم چلا کرتا تھا، اور ان کا ایک دبدبہ ہوتا تھا، اور ان کا اپنا شاہی محل ہوتا تھا، اور ایک شاہی تاج ہوتا تھا، شاہی لباس ہوتا تھا، شاہی انداز ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے تھے اور 2 خادم بازو بازو سے پنکھا ہلاتے تھے، اس طرح بادشاہ کو ہوا پہنچتی تھی۔ میں تھوڑا سا اپنی زبان میں کہوں تو ہمارے یہاں جو پنکھا چلتا ہے وہ 1 کی سپیڈ پر، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی۔ اگر کوئی ہاتھ سے پنکھا ہلائے گا تو 2 کی سپیڈ سے زیادہ ہوا نہیں آئے گی۔ اور ہمارے یہاں ایک غریب سے غریب شخص بھی اپنے گھر میں آرام سے 5 پر پنکھا رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو پنکھا ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نعمتوں کی کمی نہیں ہے، نعمتیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کھانے کی ویرائٹیز بہت ہے، اور رہنے کے لیے مکان اچھے ہیں، اور گدے نرم نرم ہیں، اور تکیے ماشاءاللہ شاندار ہیں، اور کپڑے اچھے ہیں، اور پہلے کے زمانے کے مقابلے میں ہمارے بچوں کی پڑھائی اچھی ہے، اور پڑھنا پڑھنا لکھنا آج کل کے بچے اچھا جانتے ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں دعوت کا کام اچھا ہے، اور پہلے کے مقابلے میں مدرسے زیادہ ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں مکاتب زیادہ ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں علماء زیادہ ہے، اور پہلے کے مقابلے میں حفاظ زیادہ ہے۔
پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ پھر بھی پریشان کیوں؟ ہم لوگ پھر بھی بے چین کیوں؟ ہم لوگ پھر بھی ڈپریشن کا شکار کیوں؟ یہ پریشانی کیسے ختم ہو جائے اس کے لیے کوئی 25 سال سے لڑ رہا ہے، کوئی 30 سال سے کوشش کر رہا ہے، کوئی 40 سال سے کوشش کر رہا ہے، کوئی تو باپ بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی پردادا بن گیا، اور کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی اسی سکون کے چکر میں کہ سکون ملے، اطمینان ملے۔ تو فرمایا سکون کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہا ہاں بالکل کرنی چاہیے، سکون تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں فرمایا ایک ہے دنیا کی کامیابی اور ایک ہے آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی ایمان کے بعد اگر صحیح معنوں میں کوئی ہے تو وہ سکون کا مل جانا، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اگر کسی کے پاس سکون ہے تو وہ الحمدللہ پڑھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اس کی فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے اور اس کی زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہیں ہیں، اور پھر اگر اس کو یوں لگتا ہے کہ میں سکون میں ہوں، تو شاید وہ لذت کو سکون سمجھ رہا ہے۔ لذت کچھ اور چیز ہے، سکون کچھ اور چیز ہے۔ لذت ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی دیر کا مزہ ہوتا ہے، پھر بے چینی، پھر پریشانی۔ جس طرح کھجلی والے شخص کو کھجلی آتی ہے تو اس کو کھجالنے میں مٹھاس معلوم ہوتی ہے، وہ کھجالتا ہے کھجالتا ہے کھجالتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور 5 منٹ کے بعد دیکھتا ہے تو خون نکل رہا ہے، جلن ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ گناہ سے لذت ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ذرا بے چینی لگ رہی ہے تو میں تیسرا گناہ کر لوں تو مجھے سکون ملے گا۔ نا 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 نا، اور پریشان ہو جائے گا، اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور تڑپ جائے گا۔ یوں فرمایا کہ سکون کہاں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ دنیا کی انسانیت جاننا چاہتی ہے، یہ غیر لوگ بھی سکون چاہتے ہیں، یہودی لوگ، نصارہ لوگ، مشرکین لوگ، مجوسی لوگ۔ ارے کتنے بڑے بڑے ہیرو لوگ ہیں جنہوں نے خودکشی کی، بڑے بڑے ہیرو گزرے، خودکشی کی۔ اس کا مطلب کہ ان کے پاس سکون نہیں تھا، وہ سکون کے لیے بے چین تھے۔ اور کتنے لوگ آ کر کے ملتے ہیں جو سکون کے لیے پریشان حال ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں، تو کیا ہمارے پاس پنکھا ہے اس پر ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے؟ کہ بالکل کرتے ہیں۔ اچھا کب کرتے ہیں؟ کہا جب ذرا سی لائٹ چلی جائے نا، بجلی چلی جائے، اور صبح 10 بجے سے بجلی گئی ہوئی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، اور 4 بجے شام کو سخت گرمی ہے اور لوگ پسینے میں شرابور ہے اور پنکھے کا انتظار ہے، اللہ کرے پنکھا شروع ہو جائے، گرمی بہت لگ رہی ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں اچانک لائٹ آئی اور پنکھا شروع ہوا، تو پورے گھر والوں کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ کیا بولتے صاحب؟ الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، جب لائٹ چلی جائے نا اور 6 گھنٹے بعد پنکھا چالو ہو تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور روزانہ آسانی سے شروع ہو جاتا ہے تو الحمدللہ نہیں کہتے۔ گویا کہ انتظار میں کہ جب لائٹ جائے گی نا اور 6 گھنٹے ہم تڑپیں گے، اور اس کے بعد اگر ہمیں پنکھے کی نعمت ملے گی تو اس پر ہم الحمدللہ کہیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والے الحمدللہ بہت پڑھتے ہیں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور اللہ کا اعلان ہے جو شکریہ ادا کرے گا نا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ اس کی نعمتوں میں بڑھوتری فرمائیں گے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میرے عزیزوں، کئی دفعہ یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی۔ اللہ کرے کہ اب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ خلاصہ یہ
کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، بڑھوتری فرمائیں گے۔ شکریہ ادا کرنا، سارے صحابہ اللہ کے شکر گزار تھے، اور جو شکریہ ادا کرے گا آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، ترقی پاتا چلا جائے گا۔ ہمیں کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کا بزنس کیسا ہے، کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہم میں سے کتنوں کو اتنا نوازا ہے کہ ہم لوگ کئی گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم پھر کس چیز پر ناشکری کریں، ہم کیسے اللہ کو ناراض کریں؟ ہم تو یوں کہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے بہت زیادہ دیا ہے، ورنہ اللہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق دیتے نا تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو آج بے چین ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آج پریشان حال ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں جھوپڑے میں گزر رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں صحیح معنوں میں چھت نہیں ہے، اور آج کتنے گھرانے ایسے ہیں آپ سورت چلے جاؤ ان بیچاروں کو رات میں صحیح معنوں میں نیند نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ان کے گھروں سے پانی گلتا ہے۔ اور ابھی تو ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ایک گاؤں میں رہنے والے، وہ کہنے لگے مولانا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے پاس صحیح معنوں میں پیسے نہیں، ہمارے گھروں میں وہ دروازے نہیں، مشکل سے چھوٹا موٹا گھر بن گیا ہے، سانپ کہیں سے بھی آ جاتا ہے، کبھی کچن سے سانپ ملتا ہے، کبھی یہاں سے سانپ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ تو رات ایسی گزاری، اوپر مالیے پر سانپ نظر آ رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو نیچے سنبھال رہے ہیں۔ جب ان کی باتیں سنی اس وقت احساس ہوا کہ اللہ نے ہمیں چھت دی ہے لیکن ہمیں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ 10,000 کماتے ہو، 8,000 کمانے والے کو دیکھو، خود کا مکان ہو، کرائے کے مکان میں جو رہتے ہو انہیں دیکھو، کرائے کا مکان ہو جو فٹ پاتھ پر رہتے ہو انہیں دیکھو، کار ہو تو بائک والے کو دیکھو، بائک ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل ہو تو پیدل چلنے والے کو دیکھو، اگر سائیکل بھی نہیں پیدل چل رہے تو جن کے پاس چپل نہیں انہیں دیکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پیر میں چپل نہیں تھی تو میرا دل دکھا کہ میں تو اللہ کو یاد کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ اللہ کرتا، اور میرے پاس تو آج چپل بھی نہیں۔ میں دمشق کی جامع مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پیر ہی نہیں تھا، میں اسی وقت رک گیا اور تھم گیا، اور میں نے اپنے اللہ کا، اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا اور اپنے پالنہار کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ جی آپ کا احسان ہے کہ میرے تو پیر تو ہے، یہ تو بیچارہ وہ شخص ہے کہ اس کے پاس پیر بھی نہیں ہے۔ آج ہماری پریشانی اس لیے ہے کہ ہم اپنے سے خوشحال لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے کسی کو ہم سے زیادہ نوازا ہو اس پر حسد نہ کرو، اس پر جلن نہ کرو، کس کے پاس کیا ہے اور کہاں سے آیا اور کیسے آیا، یہ 3 بات سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوشحال رہو گے۔ کس کے پاس کیا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس سے جتنا دور رہو گے اتنا خوشحال رہو گے۔ یوں فرمایا حسد نہ کرو، جلن نہ کرو۔ اگر میرے کسی ساتھی کے پاس کوئی اچھی نعمت ہے اور میں اس کو دیکھ کے جلتا ہوں کہ اس کے پاس یہ نعمت کہاں سے آئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نعوذ باللہ میں ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض کرتا ہوں، اللہ جی آپ نے مجھے پوچھے بغیر اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ ارے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کو تو غلامی اچھی لگتی ہے، ہم تو غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں۔ یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے ہاتھ صحیح سالم دیے ہوئے ہیں، پیر صحیح سالم دیے ہوئے ہیں، اس نے زبان صحیح سالم دی ہوئی ہے، میرے عزیزو اس نے آنکھ صحیح سالم دی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، ان بیچاروں کے پاس آنکھ نہیں ہے، اور میں اور آپ ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس آنکھ ہے۔ ایک 17 سال کا لڑکا حافظ قرآن ایک بزرگ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کر دینا، تو حضرت نے ازراہ مذاق فرمایا
کہ آپ تو شادی کی دعا کروانا چاہتے ہیں. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے, وہ تڑپ گیا, مچل گیا, کہنے لگا حضرت شادی کی دعا کروانے نہیں چاہ رہا ہوں, اصل میں بات یہ ہے کہ میری عمر 17 سال کی ہو گئی. جس کا خلاصہ یہ ہے حضرت میری عمر 17 سال کی ہو گئی اور الحمدللہ اب میں حافظ قرآن ہو چکا ہوں. حضرت آج تک میں میری ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پایا, اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھ پایا, اپنے باپ کو نہیں دیکھا, اپنے استاذ کو نہیں دیکھا. استاذ کی آواز سے پتہ چلتا ہے یہ استاد ہے, بھائی کی آواز سے پہچانتا ہوں یہ بھائی ہے, ماں کی آواز سے پہچانتا ہوں کہ یہ ماں ہے, اور آج تک مسجد نہ دیکھ پایا. تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری جو ہے نا بینائی لوٹا دے. تو میرے عزیزوں, جب ان لوگوں کی داستان سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آنکھوں کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چچا سے ملاقات ہوئی, وہ تھوڑا سا کراس چل رہے تھے, تھوڑا سا کراس, میں ان کے بازو میں چل رہا تھا. میں نے پوچھا چچا جان کیا بات ہے, تھوڑا سا کراس چل رہے ہو؟ کہ بیٹا تو بھی زخم پر نمک چھڑکنا جانتا ہے. میں نے کہا میں نے کہاں زخم پر نمک چھڑکا, میں جاننا چاہتا ہوں آپ کراس کیوں چل رہے ہیں. وہ کہنے لگے بیٹا میری زندگی میں ایک جاہو جلال اور میرے اللہ پاک نے مجھے بہت خوشحال رکھا تھا, اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی ایک نعمت میرے پاس سے لے لی ہے, وہ اس کی مرضی اسی کی تھی, اسی نے لے لی ہے. میں نے کہا کون سی نعمت لے لی؟ کہا بیٹا بات جانے دے, جب سے وہ نعمت گئی ہے زندگی گزارنے کا مزہ خلاص ہو گیا ہے, اور آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی 50% اب زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہے, اب بے چینی لگتی ہے, اس طرف کا کچھ نظر نہیں آتا ہے. بیٹا میں ایک آنکھ سے مجھے نظر نہیں آتا, ایک آنکھ سے میں نابینا ہو چکا ہوں, یہ ایک آنکھ سے نظر آتا ہے. اب کوئی یہاں سے چلتا ہے, یہاں سے گاڑی جا رہی, یہاں سے بائک جا رہی, مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اگر یہاں سے کوئی آتا ہے تو مجھے پورا ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا چچا جان آنکھ اللہ کی نعمت ہے. مجھے کہنے لگے بیٹا بہت بڑی نعمت ہے, آنکھ کے جانے کے بعد آج زندگی ادھوری لگ رہی ہے. اور میرے عزیزو ایک دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور میں اور آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. اگر کوئی لائٹ بل نہ بھرے نا تو حکومت والے آ کر وائر کاٹ دیتے ہیں, اس کا میٹر بند کر دیتے ہیں اور میٹر سے وائر کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے گھر سے بجلی ختم ہو جائے. تو کیا اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہے اور ریڈ ریڈ نظر آتا ہے, بلو بلو نظر آتا ہے, پنک پنک نظر آتا ہے, وائٹ وائٹ نظر آتا ہے, یہ کلرنگ آنکھیں ہیں. اور اس میں اللہ پاک نے کئی کروڑوں کی تعداد میں بلب رکھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے انسان کو ریڈ ریڈ نظر آتا ہے. آپ 1000 کلر سامنے لا کر رکھ دو, انسان اس کے اندر تمیز کرے گا کہ یہ کلر ہے, یہ کلر ہے, یہ کلر ہے, یہ کلر ہے. تو کیا اللہ پاک کو بھی کوئی بل دینا پڑے گا؟ ورنہ اللہ بھی وائر کاٹ دے گا. فرمایا اللہ بل تو نہیں مانگ رہا ہے, بس اللہ ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے, ایمان والے مردوں سے بھی کر رہا ہے اور ایمان والی عورتوں سے بھی کر رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین, پیارے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم, کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پہلے نگاہ کی بات کی, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اتنا صاف ہمیں کہہ رہا ہے. میرے عزیزو زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے, زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری. جس کی آنکھ قابو میں اس کی شرمگاہ قابو میں, اور جس کی یہ دو چیز قابو میں انشاءاللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. وہ اللہ کا ولی ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کر لے. آج جس کو بھی دیکھو ایک ہی بات ہے, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. کیا پڑھا لکھا, کیا ان پڑھ, کیا اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا, کیا نہ لگانے والا, کیا علم حاصل کرنے والا, کیا علم حاصل نہ کرنے والا, کیا نیک کیا بد, کیا تہجد گزار, کیا تہجد نہ پڑھنے والا. جس سے بھی ملو ایک ہی بات ہوتی ہے, مولانا نظر قابو میں نہیں, نظر قابو میں نہیں.
نظر قابو میں نہیں. ارے جنت کی حور کو بھول گئے, جنت کی بہاروں کو بھول گئے, جنت کی نعمتوں کو بھول گئے. کیا آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کرنا؟ وہ خوش نصیب لوگ جو بار بار اللہ کا دیدار کریں گے, کیا ان خوش نصیبوں میں ہمیں اپنا نام شامل نہیں کرنا؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ تم نظریں نیچی رکھ کر کے چلو تاکہ اچانک نظر بھی کسی پر نہ پڑے. آپ نظریں نیچی رکھ کر کے چلو, کئی کیڑے آپ کے پیر میں آنے سے بچ جائیں گے, کئی اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے پیر میں آنے سے بچ جائے گی, اور کئی جگہ گندگی میں آپ کے پیر پڑنے سے بچ جائیں گے. اور نیچے دیکھ کر کے چلو, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. یوں فرمایا کہ جب بندہ بد نظری سے بچتا ہے, جو شخص بد نظری کا موقع ہے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, نظر کی حفاظت کب کرے گا؟ جب اپنے اللہ کو پہچانے گا, اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانے گا. لائٹ بل خود سے کب بھرنے جائے گا؟ جب حکومت کی طاقت کو پہچانے گا. اور جب اپنی نظر کی حفاظت کب کرے گا؟ جب اپنے اللہ کو پہچانے گا, اللہ کی طاقت کو پہچانے گا, اللہ کی قدرت کو پہچانے گا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, سب سے بڑی قدرت اللہ کی ہے. پانی سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. پانی تھوڑا سا آئے نا تو پوری دنیا کو تہش نہش کر دے, پوری دنیا کو ختم کر دے. لیکن چونکہ سمندروں پر اللہ کا کنٹرول ہے میرے عزیزو, اگر پہاڑ گر جائے نا تو کئی راستے بند ہو جائیں اور انسان کا زندگی کو گزارنا مشکل ہو جائے, اور یہ زمین میں زلزلوں کی آمد بڑھ جائے, تو پہاڑ کیوں نہیں گرتے اتنی سخت ہواؤں کے باوجود؟ فرمایا کہ پہاڑوں پر بھی اللہ کی قدرت ہے, پہاڑوں پر اللہ کی طاقت ہے, اور پہاڑ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. ارے پورا آسمان اللہ کے کنٹرول میں ہے. جب چاہے دن کا اجالا لے آئے, جب چاہے اندھیرا لے آئے, جب چاہے آسمان پہ سرخی لے آئے, جب چاہے آسمان پر نیلا رنگ لے آئے, جب چاہے آسمان سے پانی برسا دے. کبھی بغیر موسم کے پانی برسا دے اور کبھی موسم میں بھی پانی نہ برسائے. کبھی ٹھنڈی کے موسم میں گرمی لے آئے, کبھی گرمی کے موسم میں ٹھنڈی لے آئے. کبھی دوپہر میں 12 بجے کے قریب ایسا سما کر دے کہ ایسا لگے جیسے مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اور کبھی 14ویں رات کے چاند کے وقت اتنا اجالا کر دے کہ اگر کوئی جنگل میں ہو تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ یہ دن ہے. میرے عزیزو, دن کا آنا اللہ کی مرضی, رات کا نکلنا اللہ کی مرضی, سورج کا نکلنا اللہ کی مرضی, سورج کا غروب ہونا اللہ کی مرضی, چاند کا نکلنا اللہ کی مرضی. چاند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. چاند کی برکت سے پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے, چاند کی برکت سے سمندر کے اندر وہ طغیانی آتی ہے, وہ سمندر میں وہ جوش آتا ہے, اور وہاں سے وہ بھاپ بنتی ہے, اور وہ بھاپیں اڑ کر وہ بادل کی شکل بنتی ہے, اور اس بادل کے اندر سے پھر وہ پانی تیار ہوتا ہے جو سمندر سے اوپر کو اٹھتا ہے, اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ پانی کو فلٹر کرتا ہے. سمندر کے نمکین پانی کو, سمندر کے کھارے پانی کو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ جو ہے وہ فلٹر کرتا ہے, اور اللہ جب جہاں چاہے, جس جگہ چاہے, جس وقت چاہے اپنی بارش کو برساتا ہے. ارے بارش کا برسنا اللہ کی قدرت ہے, بارش کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, میں اور آپ بھی اللہ کے ہیں. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے, موقع دیا ہے. امتحان چل رہا ہے, میرا بھی امتحان ہے, آپ کا بھی امتحان ہے. نمازیں پڑھتے کہ نہیں؟ امتحان ہے. نظر کی حفاظت کرتے کہ نہیں؟ امتحان ہے. تھوڑا سا ایک سوال جو ہے اللہ پاک نے تھوڑا سا بھاری پوچھ لیا, تھوڑا سا ہارڈ پوچھ لیا, تھوڑا سا مشکل پوچھ لیا. وہ سوال کیا ہے میرے عزیزو؟ یاد رکھنا ثاقب کی بات, ثاقب کی بات یاد رکھنا. دنیا میں سمجھ میں آ گئی, آخرت بڑی بن جائے گی. اور اگر دنیا میں سمجھ میں نہ آئی, اوپر سمجھ میں آئی, اس وقت کا سمجھنا نہ ثاقب کو کام آئے گا نہ آپ کو کام آئے گا. ایک امتحان تھوڑا سا ہارڈ لے لیا. وہ امتحان کیا لیا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا, اور امتحان لے لیا کیسی زندگی گزارتے ہو اور کیا کرتے ہو, اور موبائل کا کیسا استعمال کرتے ہو. اور تقریباً انٹرنیٹ کی فراوانی کر دی کہ اب
کون ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے؟ اب کون ہے جو نیک ہے؟ اب کون ہے جس کی تنہائی پاک ہے؟ کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور کون کس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ دونوں کا امتحان ہے۔ کون اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اور کون جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے؟ ایک بڑا طبقہ ہے جس کو اللہ کا ولی بھی بننا ہے اور جان بوجھ کر گناہ بھی کرنا ہے۔ ارے کیسی بات ہے، کیسی کیا سوچ ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ کا ولی بھی بننا ہے تو اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے کوئی اللہ کا دوست بنے گا؟ ایک شخص کو میرے سے دوستی کرنی ہے اور مجھے پتھر بھی مارنا ہے تو بھائی دوستی کہاں سے ہوگی؟ آپ تو پتھر مارے جا رہے ہیں اور آپ تو جو ہے میرے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پھر دوستی کہاں سے ہوگی؟ اب اللہ سے دوستی بھی کرنی ہے اور جان بوجھ کر غیبت بھی کرنی ہے اور بد نظری بھی کرنی ہے اور موبائل کا غلط استعمال بھی کرنا ہے، اور زندگی آج کا ایک انسانوں کا بڑا طبقہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کو مرنا ہی نہ ہو، جیسے اس کو اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو، جیسے موت آنے والی نہ ہو، جیسے قیامت کا دن آنے والا نہ ہو۔ اپنے اگلوں کو بھلا دیا، اپنے پردادا کو، ان کے ابا کو، ان کے ابا کو، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، بڑے بڑے اللہ والے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ انہیں بھول گیا۔ انسان آج اپنی موت کو بھول گیا۔ میں کیا بتاؤں، آج صبح میں قبرستان گیا، ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، ایک شخص پیچھے کروڑوں روپے کی بات کر رہا تھا، یار فلاں سودا ہو جاتا تو کروڑ پتی بن جاتے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ میرا دل اتنا دکھ رہا تھا اندر سے، ابھی میت کو صحیح معنوں میں قبر کے اندر اتارا نہیں اور اس کو دنیا کی فکر ہے۔ ارے قبرستان تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ اچھا پھر قبرستان میں دنیا کی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پیسوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ قبرستان جانا رسم بنا دیا، قبرستان جانا رواج بنا دیا۔ اللہ کے لیے قبرستان جانے والے اب بہت کم رہ گئے۔ وہ تو رشتہ دار ہے، جانا ہی پڑے گا، برا لگے گا۔ وہ دوست ہے، اس کے مجھے جانا ہی پڑے گا، خراب لگے گا۔ وہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے قبرستان جا رہا ہے، پھر موت کی یاد کہاں سے آئے؟ کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں کرکٹ کے اسکور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ارے ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہوا، ایک شخص ان کی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے عاشق، ان کا انتقال ہوا اور میں اس کے قریب تھا۔ وہ اپنے دوست کو کہہ رہا تھا اب ان کا فتنہ دنیا سے ختم ہوگا، اب نعوذ باللہ اب ان کا فتنہ دنیا سے ختم ہوگا۔ ارے کیا لوگ ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی جا رہے ہیں، اللہ کے عاشق جا رہے ہیں، اللہ انہیں رمضان دے رہا ہے یار، اللہ انہیں رمضان دے رہا ہے۔ ارے کی تاریخ کا ایک بڑا مجمع ان کے جنازے میں ہے اور غیر مسلم ہکے بکے رہ گئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا بڑا آدمی رہتا ہے لیکن لوگوں کے زبان پر کنٹرول نہیں۔ ہاں 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 ہاں، اسی لیے تو فرمایا جس کا خلاصہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ میرے عزیزو زبان پر کنٹرول کرو، زبان پر کنٹرول کرو، زبان پر کنٹرول کرو۔ اگر اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے، اگر اپنی قبر کو تاحد نگاہ وسیع ہوتے دیکھنا ہے، اگر اپنی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوانی ہے، اگر پیارے نبی کا پڑوس چاہتے ہو، اگر مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے اللہ کا دیدار چاہتے ہو، گناہوں سے بچ کر کے دکھاؤ۔ ارے مولانا صاحب ماحول ناساز ہے، گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ میرے عزیز اگر گناہ سے نہ بچ سکتے ہوتے تو اللہ کا قرآن کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ تم گناہوں سے بچو۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کا مطلب یہ ہے ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ارے ایک بزرگ کا اللہ کے یہاں نامہ اعمال پیش ہوا، اللہ نے ان کے نامہ اعمال کو دیکھا، اللہ جانتے تھے، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو ایسا نامہ اعمال لے کر آیا ہے تقریباً 40 سال سے اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں یا فضائل صدقات میں کہ 40 سال سے اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کتنے اللہ والے 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔
کیا بات ہے، موت یاد ہے، قبر یاد ہے، یہ دنیا کا بے وفا ہونا یاد ہے، یہ دنیا مطلبی ہے وہ یاد ہے، یہ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ میرے عزیزو جوانی میں آنکھ کھولو، جنید جمشید کی طرح جوانی میں توبہ کرو، سعید انور کی طرح جوانی میں توبہ کرو۔ ارے میرے عزیزو اصل ہے جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند، جوان کا سجدہ اللہ کو بہت پسند، اور جوان کی نیچی نظریں ہوں یہ اللہ کو بہت پسند۔ ایک جوان تہجد پڑھتا ہو، ارے لاکھوں جوان رات میں 2 بجے غیبتیں کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے اور پورا سال فجر کی نماز کو قضا کر کے میٹھی نیند جب سو رہے ہو، اور ایک نوجوان 4 سوا 4 بجے الارم رکھ کر اپنے اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر، اپنے اللہ کی محبت کو دل میں رکھ کر وہ الارم رکھتا ہو اور اٹھتا ہو، کیا اللہ اسے نہیں دیکھتے؟ میرا عزیزو دیکھتے ہیں۔ یہ امتحان چل رہا ہے، پھر پکڑ کیوں نہیں لیتے گناہ کرنے والے کو اور نیکی کرنے والے کو ایک دم سے نواز کیوں نہیں دیتے؟ میرے عزیزو امتحان ہے، امتحان گاہ میں کوئی صحیح لکھے سر اس کی تعریف نہیں کرتا، کوئی غلط لکھے سر اس کی برائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ سر کو پتا ہے 2 مہینے کے بعد ریزلٹ ملے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ امتحان گاہ میں دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، صحیح لکھنے والا بھی اور غلط لکھنے والا بھی، تو پھر جب دونوں برابر نظر آتے ہیں کہ دنیا میں نیک بھی برابر نظر آئے گا، برا ہوگا وہ بھی برابر نظر آئے گا۔ اگر نیک کو کوئی اعلیٰ امتیاز دے دے تو پھر تو سارے ہی توبہ کر کے اس کی طرح نیک بن جائے، پھر تو امتحان ہی نہ رہا۔ نا 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 میرے عزیزو، ہمارے نبی کی نقل اتارو، اللہ پاس کر دے گا۔ ہمارے نبی کی نقل اتارو، اللہ پاس کر دے گا۔ کیا ہمارے یہاں لوگ ایگزام میں ایک شخص نے صحیح لکھا ہو، اس کی کاپلی مار کر اس کی نقل اتار کر، کیا ایگزام میں ہمارے یہاں بچے پاس نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو کیا خیال ہے ہم ہمارے نبی کی نقل اتار کے فیل ہو جائیں گے؟ کہ ہرگز نہیں، نبی کی نقل اتارو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، کامیابی قدم چومے گی۔ ہمارے یہاں ایک جوان عورت، اس کو ابھی کچھ دن میں کئی دفعہ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کئی دفعہ زیارت ہوئی۔ اسے پوچھا گیا کہ تو ایسا کیا عمل کرتی ہے؟ کہنے لگی میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، پھر بھی کوئی خاص بات؟ کہنے لگی الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے کہ میں تہجد میں اٹھتی ہوں۔ اگر تہجد کی دولت اللہ نے دے دی ہے رات کے آخری پہر میں تو سمجھ لینا شاید اللہ نے قریب کر لیا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اللہ نے اپنے عاشقوں میں شامل کر لیا ہے۔ اور اگر رات میں 3:30 4 سوا 4 بجے تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی تو سمجھ لینا کہ شاید اللہ کے عاشقوں میں میرا اور آپ کا نام نہیں ہے، ورنہ فرشتوں کی ایک جماعت وہ رات کو گھومتی ہے اور اللہ کے عاشقوں کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ کے عاشقوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ میں اور آپ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ دیکھیں اٹھ رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ ایک ہی جوانی ہے، ایک ہی موقع ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ ارے جتنے بوڑھے ہیں کیا کبھی وہ جوان نہ تھے؟ نہ 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 نہ، وہ سب جوان تھے، آج بوڑھے ہو گئے۔ میرے عزیزو آج ہم لوگ جوان ہیں، 25-30 سال کے بعد زندگی رہی ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور کتنے نوجوان، یہ جوانی سدا نہیں رہتی، اس لیے فرمایا سدا رہتی نہ جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی، ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا، لا الہ کی بولی بول، لا الہ بول کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ کی بولی بول کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ سے گیرا کھول، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کام بنانے والے ایک اللہ، میرے مسائل کو حل کرنے والے ایک اللہ۔ یہ نہیں کوئی میری سفارش کرے گا تو ہی اللہ مسئلہ حل کرے گا، نا 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 نا، اللہ کسی کی سفارش کا محتاج نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اور اللہ پر کسی کی چلتی نہیں، اللہ کو کوئی دبا سکتا نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ اس نے تو ہمارے نبی سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
پیارے نبی جی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، میں جس کو چاہوں اس کو ہدایت دوں گا۔ اگر ہدایت ہمارے نبی کے ہاتھ میں رکھی ہوتی نا تو آج پوری دنیا میں کوئی غیر نہ ہوتا، لیکن ہدایت بھی فرمایا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ فرمایا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ کو میرا نام لے لینا، اللہ کام بنا دے گا، ایسا فرمایا؟ نہ 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 نہ، ڈائریکٹ کانٹیکٹ کروایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، خلاصہ یہ ہے اس وقت بھی تو اللہ سے کہنا، کیونکہ کام بنانے والے اللہ ہے۔ اور یہ کلمہ لے کر آئے، لا الہ کوئی نہیں، لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، لا الہ۔ میرے عزیزو اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا ہے اور اللہ کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے اور اللہ کے نام سے اپنے دل کو آباد کرنا ہے۔ یوں فرمایا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا۔ اے انسان تو کسی بھی حال میں ہو، تو مالداری میں ہو یا غریبی میں ہو، اور تو بیماری میں ہو یا تو صحت میں ہو، تو شہر میں ہو یا تو دیہات میں ہو، تو مقیم ہو یا تو مسافر ہو، تو اپنے مکان پر ہو یا تو اپنی دکان پر ہو، تو بازار میں ہو یا تو اپنے گھر میں ہو، تو لوگوں کے سامنے ہو یا تو خلوت میں ہو، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ تو بیٹھے گا چین سے اگر تو کام کے کیا رہیں گے، پر ایک پرندہ اگر ایک جگہ بیٹھا رہے اڑے نہیں تو 2-3 مہینے بعد اڑنا بھول جائے گا۔ میں اور آپ اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کھڑے ہی نہ ہو تو 3 مہینے کے بعد میرا اور آپ کا اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک کار بند پڑی رہے تو 1 مہینے کے بعد اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی۔ یوں فرما رہے تو بیٹھے گا چین سے اگر تو کام کے کیا رہیں گے، پر گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ چل سمجھ میں آتا ہے نفس و شیطان تیرے اوپر حاوی ہو چکے ہیں اور تو ان کے پنجرے میں بند ہو چکا ہے، لیکن بیٹھ نہیں ورنہ تو پھنس جائے گا۔ تو ہل تو صحیح، تو حرکت تو کر، تو پھڑ پھڑا تو صحیح، تیرے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ نہیں چھوٹ رہے تو نیکی کرنا بھی تو نہ چھوڑ۔ تو گناہ نہیں چھوٹ رہے تو اللہ اللہ کرنا بھی تو نہ چھوڑ، تو اللہ کا ذکر کرنا بھی تو نہ چھوڑ۔ ارے تو اپنے بس کی محنت تو کر، اللہ اللہ کر۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ سے سوری کہہ اور اللہ کو راضی کر۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ تو بیٹھے گا چین سے اگر تو کام کے کیا رہیں گے، پر گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اچھا کیسے پھڑ پھڑائے، کیا کر، گناہ نہیں چھوٹ رہے کہ اشک یوں ہی بہائے جا۔ رو تو سکتا ہے نا، آنکھ تو ہے نا، آنسو تو ہے نا۔ تجھے دنیا کے خاطر رونے والے بہت ملیں گے، کبھی اپنے اللہ کے لیے بھی تو رو، کبھی اللہ کی محبت میں بھی تو رو، کبھی اللہ کے عشق میں بھی تو رو، کبھی اس کے خوف سے بھی تو رو، کبھی آخرت کو یاد کر کے بھی تو رو، کبھی جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تیرے نام کا اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں آ جائے اللہ کو حساب کتاب دینے کے لیے، کیا میرا اور آپ کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ اللہ کو حساب دے سکیں گے؟ کیا کوئی ایک سجدہ ایسا ہے جو پورا اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے غیر کا کوئی خیال نہ ہو؟ میرے عزیزو، اور ہم روئے بھی نہیں، تڑپے بھی نہیں، افسوس بھی نہ کرے۔ یوں فرمایا ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ ارے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر بندہ اور بندی اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، پریشانیاں غیبتیں کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ رات میں امی کو فون کر کے ماں مجھے سسرال میں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، ایسی غیبتیں کرنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھا گیا بیٹی پریشان، اس کی ماں پریشان، نانی پریشان، کیا بات ہے، رات میں غیبتیں ہوتی تھی۔ آج میاں بیوی کو دیکھو پریشان، بچے نافرمان، کیا بات ہے، رات سونے سے پہلے سگے ماں باپ کی غیبت، بھائی بہن کی غیبت۔
اڑوس پڑوس والوں کی غیبت. ایک تو تہجد نہیں ہو رہی, ذکر نہیں ہو رہا, تسبیح فاطمہ نہیں ہو رہی, اور پورے دن میں زیادہ قرآن نہیں ہو رہا, نیکیاں ہے نہیں, پھر بھی غیبت کر کے اپنی نیکیاں انسان آسانی سے دے دیتا ہے اور سامنے والے کے گناہ لے لیتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ دن میں 10 نیکی شاید مشکل سے کرتا ہوگا, اور غیبت کر کے 110 تو غیبت کے بارے میں چلی جاتی ہوگی. اب اس کے پاس تو نیکیاں 10 ہی ہے, تو 10 تو نیکیاں دیتا ہوگا, اور پتہ نہیں سامنے والے کے کتنے گناہ لیتا ہوگا. میرے عزیزو, غیبت نہ کرو. ہمارے پاس کون سی نیکیاں ہیں اور کون سا ہمارا نیکی کا خزانہ بھرا ہوا ہے؟ ہم کیوں, ارے پھر جس سے ناراض ہوتا ہے نا اسی کو اپنی نیکیاں دیتا ہے, اسی کی گناہ لیتا ہے. ارے کیا ضرورت ہے نیکیاں دینے کی؟ ہم کون سے نیکی کے بارے میں مالدار ہو گئے؟ آپ اللہ والوں کو دیکھو, وہ کسی کے بارے میں بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ تھرڈ پارٹی کی بات کرو, وہ روکا دیں گے, نا بھائی نا, میرے پاس آلریڈی نیکیاں کم ہے. حضرت پوری زندگی لگا دی, پوری جوانی لگا دی, کہا نا میں نیکیاں نہیں دے سکتا. ہم تو سنتے ہیں نا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو, مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے, اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے بچائے, اللہ ان سے اور دین کا کام لے. ایک مدینہ منورہ میں ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا, وہ مجھے کہنے لگے الحمدللہ میں 91 سے مولانا طارق جمیل صاحب کا خادم ہوں. تقریباً آج اس بات کو, اس وقت 28 سال ہوئے تھے, آج اس بات کو 31 سال کے قریب ہو گئے, 31 ایئرز کے قریب ہو گئے. میں نے کہا حضرت کی کوئی خاص بات؟ بولے خاص بات تو کیا, جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہے. میں کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ انسان ہے, میں دیکھتا ہوں ان کو, میں پوچھ رہا ہوں ان کا کوئی خاص عمل, کوئی خاص تسبیح, کوئی خاص وظیفہ؟ تو کہنے لگا مولانا خاص بات تو کوئی نہیں ہے, اتنا ہے کہ یہ 28 سال کے قریب ہوئے, میں نے آج تک ان کی زبان سے نہ کسی کی غیبت سنی ہے اور نہ انہوں نے کسی کی غیبت سنی ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی تیسرے آدمی کی بات کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ان سے کہا یہ کون سی چھوٹی بات ہے جو انہوں نے اپنی نیکیوں کو بچا کر کے رکھا ہے. لوگوں کے گناہ نہیں لے رہے ہیں, وہ اپنی آخرت بنانا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میرے اور آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور دھڑام سے اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دی, اور اپنی بھابھی کو دے دی, اور اپنی بہن کو دے دی, اور اپنے اڑوس پڑوس والوں کو دے دی, اور اپنے ماں باپ کو دے دی, اور کہہ رہے ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں, ہمیں فجر کی نماز کی توفیق ہو جائے. میرے عزیز, فجر کی نماز کی توفیق ہو جائے گی لیکن سجدوں کا وہ سرور نہیں ملے گا, وہ مناجات کی لذت سے اللہ محروم کر دے گا. غیبت زنا سے بڑا جرم ہے, زنا سے بڑا جرم ہے. غیبت کا حال رومین کی طرح ہے, جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو. اور غیبت کی بات آئی ہے تو قرآن کریم کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا, اور جو وعید قرآن کریم نے غیبت کے بارے میں بیان فرمائی, شاید اتنی سخت وعید اللہ نے اپنے قرآن میں کسی اور گناہ کے بارے میں بیان نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کا خلاصہ یہ, کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان ہو, انسان میں بھی بھائی ہو, بھائی میں بھی مردار ہو. اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا گوشت لائے اپنے سگے بھائی کا, وہ بھی مردار کا, کیا ہم میں سے کوئی کھائے گا؟ نا 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 نا, یہ گوشت میں کیسے کھاؤں؟ ارے کیا بات کرتے ہو؟ ارے قرآن کہتا ہے جس کا خلاصہ غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے, غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے. اس کے آگے دیکھو قرآن کا لہجہ, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کرتے ہو نا یہ سب اللہ کو معلوم ہے, سب اللہ کو خبر ہے. ارے تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں تم 2 ہو وہاں اللہ تیسرا ہے, جہاں تم 3 ہو وہاں اللہ چوتھا ہے, جہاں تم 4 ہو وہاں اللہ 5واں ہے.
اور یوں فرمایا کون کیا کر رہا ہے ہر ایک کے بارے میں اللہ کو پتا ہے، کون بد نظری کرتا ہے، کون اللہ کو ناراض کرتا ہے، کون کسی پر ظلم کرتا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ کہ نا 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 سب پتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کام کرتے ہو نا اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ابھی ثاقب بول رہا ہے اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے۔ کیا نیت ہے؟ کون یہاں اس لیے آیا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں؟ کون اس لیے آیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو چینج کروں؟ یہ سب کی دل کی نیت کو، دل کے ارادے کو، دل کی چاہت کو اللہ جانتے ہیں۔ میرے عزیزو بیان سنتے سنتے بھی زندگیاں گزر گئی، مجھے بولتے بولتے ایک عرصہ گزر گیا، فضائل اعمال کی تعلیم سنتے سنتے اور مشائخ آتے ہیں ان کی باتیں سنتے سنتے، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتے سنتے، پیر ذوالفقار صاحب کو سنتے سنتے زندگی گزر گئی۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ میں نے تیرے سامنے اتنی مرتبہ میرے دین کی بات لایا تھا، تو کیوں ہر دفعہ پیٹھ بتاتا تھا؟ کئی اسٹار لوگوں نے تیرے سامنے توبہ کی تھی اور ان کی داستانیں تیرے سامنے آئی تھی اور ان کے سکون اور ان کے اطمینان کے انٹرویو بھی تیرے سامنے آئے تھے، پھر تو کیوں میرا نہ ہوا؟ میرے عزیز اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے نا اللہ بھی اس کی طرف آتے ہیں۔ جو ایک بالش آتا ہے اللہ کی رحمت دو بالش اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے تو صحیح، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھے تو صحیح، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت توبہ کر کر ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے تو صحیح کوئی۔ ارے اللہ کے راستے میں وقت لگا کر، راتوں کی میٹھی نیند کو قربان کر کر، اپنی زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کر کر، ارے کوئی کوشش تو کر کے دیکھے، ارے کوئی گشتوں میں جا کر، ملاقاتوں میں جا کر، اللہ کے دین کے خاطر در در کی ٹھوکریں کھا کر، ارے اللہ کی نسبت پر کوئی قربانی دے کر تو دیکھے، اللہ کو بڑا کریم پائے گا۔ اچھا یہ تو جو اللہ کی طرف آ رہے ہیں اللہ کا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو کیا جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں تو کیا اللہ انہیں نہیں بلا رہا؟ کیا اللہ انہیں نہیں پکار رہا؟ یا اللہ ان سے ناراض ہو گئے؟ چل تو میری طرف نہیں آتا تو مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے نا 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 نا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہ تو دیکھو۔ ان لوگوں سے جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے دین سے کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے۔ انہیں نبی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نبی کا چہرہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نبی کا لباس ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کنفیوز ہے، وہ سوچتا ہے شاید بعد میں موقع ملے گا توبہ کروں گا، بڑھاپے میں کروں گا۔ حالانکہ قبرستان تو ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا ہے ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جو اللہ کے دین سے پیٹ پھیرا رہے اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، پوری دنیا کی انسانیت سے کہہ رہا ہے جو شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہیں بھی اللہ کہہ رہا ہے اے یہودیو، اے نصارہ، اے مجوسی، اے عیسائی، اے ہنود، اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الانسان، اس کو حق ہے، سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ امتحان ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تو پڑھ کے تعجب میں رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ پیارے اللہ، جب آپ کا کوئی فرما بردار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ کہ میرے موسیٰ میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں کہ بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ جی جب آپ کا کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے پھر اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہو؟ کہ موسیٰ 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں، 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ وہ نادم ہو چکا ہے، شرمندہ ہو چکا ہے اپنے گناہوں پر۔ ارے قرآن کریم کا لہجہ تو دیکھو اور اللہ کی معاف کرنے کا اللہ کا جذبہ تو دیکھو۔ قل
پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے. اللہ ہمارے نبی کو بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. او ہو اللہ جسے میرے بندے کہے. اچھا اللہ آپ کے کون سے بندے؟ تہجد گزار بندے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بندے، نبی کی نقل اتارنے والے بندے، گناہوں سے بچنے والے بندے، بڑے بڑے شیخ، بخاری پڑھانے والے، بڑے بڑے مشائخ اعظام. اللہ آپ کون سے بندوں سے کہلوا رہے؟ او ہو قرآن کریم کا آگے کا بات تو سنو. قل، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. خلاصہ یہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے. گناہی گناہ، گناہی گناہ، گناہی گناہ، گناہی گناہ. اللہ انہیں بھی میرے بندے کہہ رہا ہے. ہاں بچہ ماں کا نافرمان ہوتا ہے نا، پھر بھی ماں تو یہی کہتی ہے کیسا بھی ہے آخرکار تو میرا ہی ہے، میرا لال ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دلارا ہے. ماں کا نافرمان ہو نا، ماں مارتی ہو تو ماں برداشت کرے گی. کوئی اس کو نظر اٹھا کر دیکھے، ماں جلال میں آ جائے گی، وجد میں آ جائے گی. تیرا بیٹا ہے تو کھلاتا ہے. ہاں میرے عزیزوں، کوئی اللہ کا نافرمان ہو، اللہ اس کی پکڑ کرے، اللہ کا حق ہے. مجھے اور آپ کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں. اللہ فوراً کہیں گے جس کا خلاصہ کیا تیرا ہے، کیا تو کھلاتا ہے، میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے. اگر ہم نے اس کو نظر اٹھا کر کے دیکھا، ہم اللہ کی نظر سے گریں گے. پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے، ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ پاک کا تو کیا عالم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ارے تم معافی مانگ کر تو دیکھ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تو سارے ہی معاف کر دیتا ہے، کوئی تو ہو معافی مانگنے والا. میرے عزیزو توبہ توڑتے توڑتے بھی زندگیاں گزر گئی، بہت توبہ توڑی. اب وقت ہے اللہ کی طرف آنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے اللہ جو آپ کا سب سے بڑا گنہگار بندہ ہو اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے بتا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. تھوڑے وقت کے بعد کہنے لگے اللہ جی اب جو آپ کا سب سے زیادہ فرما بردار اور نیکوکار بندہ ہو اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ میرا بندہ فلاں جگہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کی تعجب کی اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو گنہگار کو دیکھا تھا نا، آج وہی گنہگار کو یہاں دیکھ رہے. تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہے کہ ابھی سب سے بڑا نیکوکار بندہ یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کچھ وقت پہلے میں نے کہا تھا گنہگار بندہ، آپ نے اسی کو بتایا تھا، اور آج کچھ وقت کے بعد میں یوں کہہ رہا ہوں آپ کا سب سے بڑا نیکوکار اور فرما بردار بندہ آپ اسی کو بتا رہے. اللہ یہ کچھ دنوں میں، کچھ دن پہلے سب سے بڑا گنہگار تھا اور کچھ دن کے بعد یہ سب سے بڑا نیکوکار ہو گیا. اتنی بڑی چینجش آ گئی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اتفاق ایسا ہوا ایک مرتبہ یہ اپنی بیوی کے پاس تھا اور اس سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم تو پکے جہنمی ہو، تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم تو پکے جہنمی ہو. اس نے کہا ہاں میری بیوی صحیح بات ہے، میرے اعمال تو ایسے ہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں. او موسیٰ جب اس نے میری رحمت کی بات کی اسی گھڑی میری رحمت کا دریا جوش میں آیا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی رحمت کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں ہے. موسیٰ ہم نے ایک دم سے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو سب سے بڑا گنہگار بھی وہ تھا، اب وہ سب گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو سب سے بڑا نیکوکار بھی یہ ہو گیا. میرے عزیزو ایسے پیارے اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ اب توبہ کرے، میں بھی توبہ کروں، آپ لوگ بھی توبہ کریں.
میں بھی اللہ کی طرف آنے کی نیت کروں، آپ لوگ بھی آئے، آپ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف آنے کی ضرورت، مجھے بھی اللہ کی طرف آنے کی ضرورت، بولنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سامنے رونے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر دیجئے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے۔ سارے حضرات کوئی بھی بات نہ کریں، اپنی گردن کو جھکائیں۔ مرحوم بابو بھائی کے اہلیہ کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی درخواست۔ لائٹ بند کرو، گھڑیال بند کرو۔ مراقبہ کر لیجئے، اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ ہم تمام کو دیکھ رہے ہیں۔ آج صبح قبرستان گیا تھا، 20 قبر کو دیکھا، اس میں 18 قبر پوری اندر تک دھس گئی تھی۔ ان کے بچوں کو یہ بھی فکر نہیں کہ ابو کی قبر صحیح کرا دیں، ماں کی قبر صحیح کرا دیں۔ یہ دنیا ہے۔ جن بچوں کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اللہ میرے اور آپ سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے ولی بھی بننا ہے اور بد نظری بھی کرنی ہے۔ ارے کچھ تو دماغ لگاؤ، گندے برتن میں کیا دودھ صحیح رہے گا یا پھٹ جائے گا؟ اس دل میں اللہ کو پانا بھی ہے۔ امتحان میں صحیح لکھنے والا اور غلط لکھنے والا کیا دونوں برابر ہے؟ کیا دونوں کا انجام برابر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 97% گناہ چھوڑ چکے ہیں، ذرا ہمت کر کے 3 گناہ چھوڑتے نہیں، ذرا ہمت کر کے وہ 2 گناہ نہیں چھوڑتے، وہ 2 گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور ہے۔ افسوس ان پر نہیں جو 50% دور ہے، افسوس ان پر ہے جو 2-3 گناہوں کی وجہ سے دور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی دور ہی میں گزر جائے اور وہ 2 گناہ اللہ کا ولی نہ بننے دے۔ اللہ بے شک ہم گنہگار، ہم گنہگار، اقراری مجرم، لیکن اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ گنہگار نے جو اپنی بیوی سے کہا تھا نا، ہم وہی آج آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں، ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ سب لوگ چاہتے ہیں ہمارے کام بن جائیں۔ ارے بچے کو دیکھو، نہ بولنا جانتا ہے، نہ سمجھنا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ کام کرنا جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، رونا جانتا ہے۔ اللہ والوں کا کوئی کام رکتا نہیں، اللہ کے سامنے رونا جانتے ہیں، اور ہم ہر قدم پہ رکے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کے سامنے رونا نہیں جانتے، غیبتیں کرنا جانتے ہیں، رات سونے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے سگے ماں باپ کی غیبت کرنا جانتے ہیں۔ کیا کل کو اٹھ کے اولاد فرما بردار بنے گی؟ کیا گھر میں بایزید بستامی پیدا ہوں گے؟ کیا بیوی ہماری بات مانے گی؟ ہمارے بچے ہماری بات مانیں گے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
مزہ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں۔ میرے عزیزو، کب تک ہم اپنی تنہائی کو ناپاک رکھیں؟ ہم کیا سمجھتے کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی شاید افسوس کرتا ہوگا کہ اس کے پاس 6 سال کا بچہ ہو تو اس کو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور کوئی نہ ہو تو بنداس گناہ کرتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ یہ اللہ پاک کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ 2 وظیفے کرتے تھے رات سونے سے پہلے، ہم بھی کر لیں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ان وظیفوں کی برکت سے گناہوں کا تصور ہی دل سے نکل گیا۔ اے انسان، تو بازار سے دنیا کی محبت لیے گزرتا ہے، حالانکہ کیا معلوم کہ تیرے کفن کا کپڑا اسی بازار میں آ چکا ہے۔ میرے عزیزو، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں۔ اللہ کو پانے کے لیے ناجائز خوشیوں پر آگ لگانی پڑتی ہے۔ ہاں، پھر اللہ وہ خوشی دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ وہ بڑا قدردان ہے، تھوڑی سی قربانی پر بہت کچھ دے دیتا ہے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ۔ اے اللہ، یہ مجمع آپ کے در پر کافی دیر سے پڑا ہوا ہے، مستورات بھی پردے میں ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، پتہ ہے بڑے گنہگار ہے، کیا معافی ہو جائے گی کہ نہیں، کیا اللہ کو رحم آ جائے گا کہ نہیں، اس پر دل ٹوٹا ہوا ہے، اور بہت سی توبہ ٹوٹ گئی، اس پر بھی دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ دن گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے اب بڑے نیک ہو گئے ہیں، فوراً شیطان ایسا گراتا ہے، اپنی نظر کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اے اللہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے،
میرے عزیزو اللہ سے کہو میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، وہ بچا لے گا. طلب تو رکھو، کہو تو صحیح اپنے اللہ سے ہر نماز کے بعد. ذرا ہمت تو کرو، نہ غیبت کروں گا نہ غیبت سنوں گا، نہ غیبت کروں گا نہ غیبت سنوں گا. میں اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا. میرے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے جو میں کسی کو دوں. اور ہر کوئی میرے سے خوش ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. ہر کوئی تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، دہری ہے لوگ. اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آہستہ پڑھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عزیزو ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے تو اس تصور کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ اب میں آپ کی طرف آ گیا، اب میں آ گیا ہوں، اب مجھے اپنا بنا لے، اب مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے بھی تہجد کی توفیق دے دے. اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچا لے، مجھے بھی گناہوں سے بچا. میرے عزیزو صرف زبان سے نہیں، دل کی حاضری کے ساتھ، آزو بازو والے کو دیکھ کر نہیں. کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رونا آ جائے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے تو زہ نصیب ہے، نہ آئے دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے. اللہ 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 اللہ، دل کی حاضری کے ساتھ پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ یہاں موجود ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عزیزو ابھی ہم دعا کریں گے. بس اس مجلس کا ایک پیغام یہ ہے کہ دن میں 5-6 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے رہنا، سب کچھ مل جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ آپ نے بڑا احسان فرمایا. آپ اس عاجز کو کئی جگہ پر لے گئے، کئی جگہ جانے کا موقع ملا، لیکن اللہ جی آج یہ کالی پور، امباواڑی، یہ اطراف کے لوگ اور یہ اس مدرسے والوں نے جو جم کے جو آپ کا ذکر کیا ہے اور جو آپ کے سامنے روئے، میں نے بہت کم جگہ ایسا پایا. اللہ پاک یہ طلب والے لوگ لگ رہے ہیں. اور ہم نے سنا کوئی ایک بالش آتا ہے آپ 2 بالش آتے ہیں، کوئی چل کے آتا ہے آپ دوڑ کے آتے ہیں. اللہ یہ مجمع تو دوڑ کے آ رہا ہے، آپ مل جائیے، اللہ مل جائیے.
مل جائے اللہ. بہت تھک گئے گناہ کرتے کرتے اللہ پاک, تھک گئے اللہ, تھک گئے اللہ. بہت بد نظری کی, بہت بد نظری کی میرے مالک. کتنے گناہ تو ایسے کیے کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ ہمارے گھر کے در و دیوار قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہمارا موبائل کھڑا ہو جائے گا, یہ آنکھیں بولے گی, یہ ہاتھ اور پیر بولیں گے. اللہ پاک ہم نے بہت نارمل لے لیا نعوذ باللہ قیامت کے دن کو. آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے بہت نارمل لے لیا. اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ پتہ نہیں اس میں کون پریشان حال ہے. ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہوتی ہے, آپ ہی جانتے. اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ ماں باپ جیسی اتنی بڑی عظیم ہستی کو نارمل لے لیا اور آج وہ قبر میں چلے گئے. اللہ ہماری تو عجیب لائف ہے. صحیح معنوں میں دل سے نہ ہم سے ہمارے ماں باپ خوش ہیں, نہ ہمارے بیوی بچے ہم سے خوش ہیں. اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے خوش کر دے, خوش کر دے اللہ, خوش کر دے. اے اللہ ہم انہیں کیسے خوش کریں ہمیں بتا دے, ہمیں سکھا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی مغفرت فرما. اللہ اے اللہ بہت بڑا طبقہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں, ان کو اور ان کی قیامت تک کی ہم تمام کی آنے والی نسلوں کو ایمان عطا فرما. اے اللہ اے اللہ سکون کہاں ملتا ہے, اس ٹاپک پر بات چل رہی تھی تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے. اللہ ہمیں اپنی یاد میں لگا دے. ہم نے دیکھا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ بہت دل سے اس کو یاد کرتا ہے, دل دیتا ہے, دل. کھاتے ہوئے, سوتے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے. پتہ نہیں اللہ ہم بھی تو کہتے ہیں آپ سے محبت ہے, لیکن ہمیں تو سجدوں میں بھی سچے دل سے یاد نہیں آ رہے. حالانکہ ہمارے بڑوں نے کہا اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے. اللہ اپنی محبت عطا فرما, یہ پورے مجمع کو, پورے عالم والوں کو اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا, ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب سے بڑی پریشانی گناہ, اے اللہ گناہوں سے بچا لے, نفس و شیطان کو ذلیل فرما دے, آپ کے نام پاک کو ہمارے دل میں چمکا دے. اللہ اخلاص دے دے, تواضع دے دے, عاجزی دے دے, انکساری دے دے, چھوٹا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تکبر سے, فخر سے, عجب سے, ریاکاری سے, پیارے اللہ شہرت, سما, خلافت کی تمنا سے اور آپ کی زمین پر اکڑ کے چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, دین کا کام لے لے. اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما, علماء پیدا فرما, میاں بیوی میں آپس میں محبتیں عطا فرما, اس دیواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ میاں بیوی کو یہ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا یہ جوڑا اللہ ہی نے بنایا ہے, اسی میں ہمیں خوش رہنا ہے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی برکت سے گناہوں سے بچتے ہیں, بد نظری سے بچتے ہیں, تو اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ غیبت سے جان چھڑا دے, چھڑا دے, چھڑا دے میرے مالک, چھڑا دے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ بہت سے لوگ روئے, کسی کا رونا تو آپ کو پسند ہوگا, اس میں سے اس کے رونے کے صدقے طفیل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ یہاں کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا۔ اللہ جی مستورات بھی تقریباً پردے میں ہوگی، بہت سی آئی ہوئی ہوگی، بڑی امیدیں لیے آئی ہوگی، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ جی حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں، ہمارا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ اب ایک بار کی نہیں، موت تک بار بار کی مقبول عظمت کے ساتھ قدردانی والی حاضری اللہ مقدر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔